اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد وازواجہ محمد واصحابہ محمد اجمعین الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ایوری ون۔ تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری سیرہ ڈاکومنٹری کی ایک سیریز سٹارٹ اپ تھا کہ ایک گروپ کی شکل میں سیرہ کو سائیکولوجیکل طور پہ تھوڑا سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ جیسا کہ آپ سب جو پہلے سیشن میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہم بکس کی صورت میں، آڈیو کی صورت میں، پی ڈی ایفس کی صورت میں سیرہ تو پڑھتے ہیں، لیکن ایک ڈاکومنٹری کی صورت میں اسپیشلی کڈز پہ سائیکولوجیکل طور پہ زیادہ افیکٹ کرتا ہے۔ کیوں ہم سب انسٹاگرام، فیس بک، ٹک ٹاک کے ہلے ہوئے ہیں، تو ہمیں جو ویڈیو گرافکس ہوتی ہیں ہماری سائیکولوجی پہ کافی افیکٹ کرتی ہیں۔ تو جسٹ 35 to 40 منٹس کی ڈاکومنٹری ہوگی کہ آج ہم ان 4 ٹاپکس پہ ڈاکومنٹری سٹارٹ کریں گے جہاں سے ہم نے چھوڑی تھی۔ تو جو لوگ پہلی کلاس میں نہیں تھے تو تھوڑی دیر میں چیٹس میں پہلی کلاس کا لنک بھی آ جائے گا، تو آپ سب وہ دیکھ لیجیے گا۔ باقی ہماری یہ کلاس ہر سیچرڈے کو ہوا کرے گی اور ایک سیریز وائز چلا کرے گی۔ تو آج کے ہمارے 4 ٹاپکس آپ دیکھ رہے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، ایسی زمین جہاں کوئی کھیتی بڑی نہیں، بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اسے سلامت رکھ۔ تو 35 to 40 منٹس کی ڈاکومنٹری ہوگی، آپ سب نے فوکس کر کے دیکھنا ہے تاکہ آپ پھر ہم اس کے بعد مائک انمیوٹ کر کے تو آپ اس پہ ڈسکس کریں گے۔ تو میں اب سٹارٹ کر رہا ہوں، تو آپ سب فوکس کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ عبد المطلب کہنے لگے، مجھے یقین ہے کہ میرا پوتا بڑی عزت پائے گا اور دنیا جہان میں اس کی تعریف کی جائے گی، اس لیے میں نے اس کا نام محمد یعنی تعریف کیا جانے والا رکھا ہے۔ آج کا عنوان ہے تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے۔ مکہ کے رئیس اور شرفا اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے معاوضے پر دایا رکھتے تھے۔ وہ اپنے بیٹوں کو ان خواتین کے حوالے کر دیتے ہیں جو انہیں اپنے گاؤں لے جاتی ہیں۔ اس کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ مکہ کی آب و ہوا میں اکثر نوزائیدہ بچے مر جاتے ہیں۔ دیہات کی آب و ہوا ان بچوں کے لیے فائدہ مند ہے اور وہیں ان بچوں کو خالص عربی زبان سیکھنے کا موقع بھی مل جاتا ہے۔ بیٹیوں کی صورت میں دایا کو اپنے گھر میں رکھا جاتا ہے۔ جس طرح عرب کے رئیس اپنے بچوں کے لیے دایا ڈھونڈتے ہیں، اسی طرح دیہات کی خواتین دائیاں بھی سال بھر مکہ آتی رہتی ہیں کہ بچہ مل جائے تو انہیں پیسوں کی صورت میں خوشحالی ملے۔ قبیلہ بنی حوازن کی شاخ بنی سعد کی 10 عورتیں اسی غرض سے اپریل 571 عیسوی کے آخری دنوں میں مکہ آئی ہیں۔ حلیمہ بنت ابو زہیب انہی عورتوں میں سے ایک ہیں۔ اس قبیلے کی عورتیں رضاعت یعنی نرسنگ کے لیے اچھی شہرت رکھتی ہیں۔ ان عورتوں کا تعلق مکہ کی جنوب مشرقی وادی بنی سعد سے ہے جو طائف کے قریب واقع ہے۔ مکہ سے 16 کلومیٹر دور حدیبیہ واقع ہے۔ اسے آج کل شمیسیہ کہا جاتا ہے۔ قبیلہ بنی سعد حدیبیہ کے آس پاس اور طائف کے نواح تک آباد ہے۔ بنی سعد بن بکر قبیلے کی زندگی انتہائی سادہ ہے۔ وہ مختلف موسم مختلف مقامات پر گزارتے ہیں۔ بچے سارا دن چراگاہوں میں بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کی نگہبانی اور آپس میں کھیل کود میں گزارتے ہیں۔ عورتیں کھانا پکانے کے لیے لکڑیاں اکٹھی کرتی ہیں، خاندان کے باقی افراد کی دیکھ بھال کرتی ہیں، فارغ وقت دھاگا کاٹنے میں صرف کرتی ہیں۔ یہ لوگ کھجور اور دودھ پر گزارا کرتے ہیں۔ بعض اوقات انہیں سبزیاں اور گوشت بھی کھانے کو مل جاتا ہے۔ میلوں میں جا کر یا مکہ جیسے بڑے شہروں میں وہ میٹھا گوشت بھی کھاتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ کے گاؤں کا نام شاہتہ ہے۔ یہ ایک پہاڑی گاؤں ہے جو مکہ سے تقریباً 150 کلومیٹر دور ہے۔ پہاڑی کے دامن میں ایک باغ ہے۔ حلیمہ سعدیہ کے گھر کے قریب ایک کنواں ہے۔ غالباً رسول اللہ اس کنویں سے پانی پیتے ہوں گے۔
بنی سعد کی عورتیں عام الفیل یعنی 571 عیسوی میں مکہ آئی ہیں تو ان گھرانوں میں گئی ہیں جہاں وہ پہلے بھی یہ خدمت انجام دے چکی ہیں۔ ایک اور دایا حمزہ کو دودھ پلانے کے لیے لے چکی ہے۔ حلیمہ سعدیہ بنی عبد المطلب کے گھرانے میں آئیں تو پتہ چلا کہ عبد المطلب کے گھر پوتا ہوا ہے۔ حلیمہ کے علم میں آیا ہے کہ اس بچے کے والد عبداللہ وفات پا چکے ہیں، تو سوچنے لگی یتیم کو لے کر جاؤں گی تو شاید دنیاوی اعتبار سے اچھی خدمت نہ ملے۔ حلیمہ بی بی آمینہ کے بیٹے کو اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہتی۔ ماں غریب ہے اور باپ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ ایسی خدمت نہیں ملے گی جیسی باپ اپنے بیٹے کی خوشی میں کرتا ہے۔ حلیمہ تو پہلے ہی خشک سالی کے شکار گاؤں سے آئی ہیں۔ ان کا خچر سب سے کمزور ہے، ساری عورتوں سے پیچھے رہ جاتی ہیں۔ باقی لوگ سارا راستہ اس وجہ سے تنگی محسوس کرتے رہے، لیکن اسی گاؤں سے ہونے کی وجہ سے ساتھ لائے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ کی گود میں بیٹا عبداللہ ہے جو دودھ نہ ملنے کی وجہ سے ساری رات روتا رہتا ہے۔ دونوں میاں بیوی اس وجہ سے ساری رات سو نہیں پاتے۔ حلیمہ سعدیہ کا دودھ اس کے بیٹے کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ ان کی اونٹنی اتنا دودھ نہیں دیتی کہ گھر کے افراد اپنی بھوک مٹا سکے۔ خشک سالی اپنے عروج پر ہے۔ حلیمہ کہتی ہیں شاید خدا کی زمین پر ہمارے علاقے سے زیادہ خشک سالی کہیں نہیں ہے۔ کمزور خچر، لاغر اونٹنی اور کم دودھ۔ حلیمہ کے لیے تو کوئی معاملہ بھی آسان نہیں ہے۔ آسودگی بس ایک خواہش ہی ہے۔ حلیمہ سعدیہ اور گھروں میں گئیں کہ بچہ لے سکے، لیکن ان کی صحت اور حالت دیکھ کر کوئی ماں اپنا بچہ انہیں دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حلیمہ کو کیا پتا، اس کی کمزور حالت ہی اس کی خوش نصیبی ہے۔ حلیمہ مایوسی کے عالم میں پریشان ہے۔ اپنے شوہر سے کہتی ہیں خدا کی قسم میں خالی ہاتھ گاؤں واپس نہیں جاؤں گی۔ حلیمہ کے شوہر نے مشورہ دیا ہے کہ پھر ہم عبداللہ بن عبد المطلب کے بیٹے کو ہی لے آتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ اور ان کا شوہر حارث بن عبد العزیٰ بی بی آمینہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ان کی ملاقات بچے کے دادا سے ہوئی ہے۔ عبد المطلب نے دایا سے پوچھا ہے تمہارا نام کیا ہے؟ جواب ملا حلیمہ سعدیہ۔ واہ واہ، حلیمہ یعنی نرم بھی اور سعدیہ یعنی خوش قسمت بھی، یہ دونوں خوبیاں ایک جگہ، کمال ہے۔ بی بی آمینہ اپنے بیٹے کو حلیمہ کے پاس لائی ہیں۔ پیارا بیٹا اس وقت سبز رنگ کی چادر میں لپٹا ہوا سو رہا ہے۔ حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے میں نے بچہ گود میں لیا اور منہ سے چادر ہٹائی تو میں بچے کی خوبصورتی پر فدا ہو گئی۔ اتنا پیارا بچہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میرا جی چاہتا تھا میں اسے دیکھتی ہی جاؤں۔ میں نے اس بچے کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات۔ حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے مجھے آپ سے عشق ہو گیا ہے، میں سمجھ نہیں پا رہا کہ آپ حسن کی کائنات ہیں یا کائنات کا حسن، یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے۔ اس وقت رسول اللہ کی عمر 8 دن ہے۔ بی بی آمینہ نے رسول اللہ کو حلیمہ کے حوالے کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں اپنے بچے کو اللہ ذوالجلال کی پناہ میں دیتی ہوں، اس شر سے جو پہاڑوں پر واقع ہو، یہاں تک کہ میں اسے اونٹ پر سوار دیکھوں، میں دیکھ لوں کہ یہ غلاموں اور غریبوں کے ساتھ احسان کرنے والا ہو۔ بچہ لینے کے بعد حلیمہ سعدیہ کی 3 راتیں مکہ میں خیمے میں گزری ہیں، کیونکہ سارے قافلے کے ساتھ ہی واپس گاؤں جانا ہے۔ حلیمہ سعدیہ بتاتی ہیں کہ میں نے قریشی بچے کو دودھ پلایا تو اپنے اندر غیر معمولی تبدیلی دیکھی۔ بھوک اور کمزوری کی وجہ سے میرے بیٹے کے لیے ہی دودھ کافی نہیں ہوتا تھا۔ اب دونوں بچوں نے اپنی بھوک کے مطابق دودھ پیا۔ میرے لیے یہ ایک خوشگوار حیرت تھی۔ حارث اونٹنی کا دودھ دوہنے گئے تو اونٹنی نے بھی خوب دودھ دیا ہے۔ وہی اونٹنی جس کا دودھ خشک تھا ایک لمحے میں بدل گئی۔
میں اور حارث نے دودھ پیا، اپنی بھوک اور پیاس بجھائی۔ اب ہمیں اندازہ ہونا شروع ہو گیا ہے کہ ہم ایک غیر معمولی بچے کو لے کر آئے ہیں۔ حارث نے کہا، حلیمہ، خدا کی قسم ہم بہت ہی بابرکت بچہ لائے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں، واپسی کا سفر بالکل ہی مختلف تھا۔ میرا کمزور خچر جو مکہ جاتے ہوئے سب سے پیچھے تھا، اب کوئی اور سواری اس کے برابر نہ تھی۔ سب حیران تھے کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ سب لوگ پوچھتے تھے، حلیمہ کیا تم نے نیا خچر خریدا ہے؟ مکہ جاتے ہوئے تو اس کے لیے چلنا بھی مشکل تھا۔ رسول اللہ کے آنے سے حلیمہ کے گھر میں جیسے بہار آ گئی ہے۔ حلیمہ سعدیہ کے 3 بچے ہیں، ایک بیٹا عبداللہ اور 2 بیٹیاں انیسہ اور حذافہ۔ حذافہ کا لقب شیمہ ہے، وہ شیمہ کے نام سے ہی مشہور ہوئیں۔ عمر میں رسول اللہ سے 6 سال بڑی ہیں۔ یہ رسول اللہ کے رضائی بہن بھائی ہیں۔ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب نے بھی حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا تھا۔ ابو سفیان بن حارث رسول اللہ کے چچا کا بیٹا ہونے کے علاوہ حلیمہ سعدیہ کی نسبت سے رضائی بھائی بھی ہے۔ ولادت کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ کی والدہ بی بی آمینہ نے آپ کو دودھ پلایا، پھر یہ شرف سویبہ کو حاصل ہوا۔ اس وقت سویبہ کی گود میں بیٹا ہے جس کا نام مسروح ہے۔ سویبہ نے حمزہ کو بھی دودھ پلایا ہے۔ اس کے علاوہ جن خواتین کو یہ شرف حاصل ہوا ان کے نام برکہ بنت ثعلبہ یعنی ام ایمن اور حلیمہ سعدیہ ہیں۔ حلیمہ سعدیہ کو رسول اللہ کو دودھ پلانے کی سعادت سب سے لمبے عرصے کے لیے ملی سال ہے، اسی لیے عموماً حلیمہ سعدیہ کا نام ہی رسول اللہ کی رضائی ماں کے طور پر لیا جاتا ہے۔ یہاں عرب کی تہذیب سمجھنے کے لیے بتانا ضروری ہے کہ رسول اللہ کی ولادت کے وقت برکہ یعنی ام ایمن کی عمر 10 سال ہے اور وہ رسول اللہ کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کرتی ہیں۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عرب میں آج کے مقابلے میں بہت چھوٹی عمر میں شادی کا رواج تھا۔ چھوٹی عمر میں شادی عرب میں عجیب نہیں سمجھی جاتی تھی۔ حافظ ابو بکر ابن عربی کے مطابق رسول اللہ کو جس عورت نے بھی دودھ پلایا وہ ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئی۔ یہ بات قابل فہم بھی ہے کہ کائنات کے رسول کے جسم و جاں میں ہدایت یافتہ لوگوں کا دودھ ہی جانا تھا۔ قدرت نے بڑی احتیاط سے یہ اہتمام رکھا۔ حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے، محمد کی برکت سے خشک سالی میں بھی میری تمام بھیڑ بکریاں خوب دودھ دیتی تھی۔ سارے گاؤں کے جانور خشک سالی کا شکار تھے جبکہ میرے جانور روز بروز بہتر ہوتے جا رہے تھے۔ تمام لوگ اپنے چرواہوں کو ہدایت کرتے تھے کہ اسی چراگاہ میں جاؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں جاتی ہیں۔ بھلا وہ کہاں جانتے تھے کہ فرق چراگاہ کا نہیں، فرق تو وہ خوش نصیبی ہے جو میرے حصے میں آئی۔ حلیمہ سعدیہ گزرے ہوئے دنوں کو یاد کرتے ہوئے کہتی ہیں، میں محمد کا بہت خیال رکھتی تھی، انہیں کہیں دور نہیں جانے دیتی تھی۔ ایک روز میرا دھیان نہ رہا، شیمہ اپنے رضائی بھائی کو تپتی دوپہر میں بکریوں کے ریوڑ کے پاس لے گئی۔ میں تلاش میں نکلی اور شیمہ تک پہنچ گئی۔ جب محمد کو شیمہ کے ساتھ دیکھا تو میں شیمہ کو ڈانٹنے لگی، اتنی تپش میں تم بچے کو ساتھ لے کر دور آ گئی ہو، اگر یہ بیمار ہو گیا تو؟ شیمہ نے جواب دیا، اماں جان تپش کیسی، بادل کا ٹکڑا میرے بھائی پر مستقل سایہ کیے ہوئے ہے، ہم جہاں جاتے ہیں بادل کا ٹکڑا ساتھ جاتا ہے۔ پچھلے 2 سال حلیمہ کے لیے آنے والا ہر دن پہلے سے بہتر رہا ہے۔ حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں، سارا گاؤں ہی محمد کا دیوانہ تھا۔ اگر کسی کو کوئی جسمانی تکلیف ہوتی تو وہ محمد کی ہتھیلی تکلیف والی جگہ پر لگاتا، اللہ کے حکم سے فوراً شفا پاتا۔ انسان ہی نہیں جانور بھی اس رحمت سے محروم نہیں رہے۔ میرے گاؤں میں اگر کوئی جانور بیمار ہو جاتا تو وہ محمد کے پاس لاتے، ان کا ہاتھ اس جانور پر پھیرتے تو وہ جانور تندرست ہو جاتا۔ ایک دن میں محمد کو گود میں لیے بیٹھی تھی کہ بکریوں کا ریوڑ قریب سے گزرا۔ ایک بکری ریوڑ سے علیحدہ ہوئی، آگے بڑھی، محمد کے ماتھے پر بوسہ دیا اور واپس بکریوں میں شامل ہو گئی۔ اب سارے گاؤں کو علم ہو چکا، یہ قریشی بچہ غیر معمولی ہے۔ محمد کا چہرہ بہت روشن تھا،
ان کی موجودگی رنگ و نور کی برسات تھی۔ سال میں 1-2 بار دائیاں بچوں کو ان کے ماں باپ سے ملوانے مکہ لے جاتی ہیں۔ ان کا مقصد والدین کا اطمینان اور بدلے میں ان سے بھیڑ بکریاں اور دوسرے فائدے حاصل کرنا ہوتا ہے۔ حلیمہ سعدیہ جب بھی رسول اللہ کو مکہ لے کر گئیں، وہ مکہ کی آب و ہوا میں بیمار ہو گئے۔ رسول اللہ کا بچپن سادہ ہے اور دوسرے بچوں جیسا ہے۔ رسول اللہ اپنے ہم عمر بچوں سے زیادہ صحت مند ہیں۔ شیما ایک یادگار واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں، رسول اللہ نے ایک دن کھیلتے ہوئے میرے کندھے پر اس زور سے کاٹا کہ اس کا نشان میرے کندھے پر ساری عمر موجود رہا۔ غزوہ حوازن کے دوران مسلمان فوج نے کچھ لوگوں کو قیدی بنا لیا۔ ان قیدیوں میں میں بھی موجود تھی۔ رسول اللہ کے سامنے قیدی پیش کیے گئے تو میں نے اپنے قریشی بھائی کو دیکھتے ہی پہچان لیا۔ میں بہت خوش ہوئی، مجھے بچپن کے سارے واقعات یاد آنے لگے۔ رسول اللہ سے میری ملاقات 56 سال بعد ہو رہی تھی۔ میں نے رسول اللہ کو یاد دلایا کہ میں حلیمہ سعدیہ کی بیٹی حذیفہ ہوں، اور کندھے پر نشان دکھایا تو رسول اللہ نے بھی مجھے پہچان لیا۔ بہن ہونے کی وجہ سے مجھے آزاد کر دیا اور حسن سلوک بھی کیا۔ 1 کنیز، بکریوں کا ریوڑ اور 3 غلام مجھے دیے۔ میں نے اسلام قبول کیا۔ اس کے علاوہ رسول اللہ نے میری نسبت سے بنی حوازن کے 6000 قیدی بھی رہا کر دیے۔ رضاعت یعنی نرسنگ کی مدت عموماً 2 سال ہوتی ہے۔ حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں، محمد جتنا عرصہ میرے پاس رہے کبھی بستر گندہ نہ کیا، نہ ہی کبھی آپ کے کپڑے خراب ہوئے۔ وقت مقررہ پر جسمانی ضرورتیں پوری کرتے رہے۔ ان کی پاکیزگی بہت اعلیٰ تھی۔ محمد کی عمر 2 سال ہوئی تو میں اپنے شوہر کے ساتھ مکہ گئی کہ بچہ ماں کے حوالے کیا جائے۔ بی بی آمینہ اور عبد المطلب نے میری توقع سے بڑھ کر میری خدمت کی۔ میرا دل ابھی بھی اس بچے کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ بچہ مجھ سے دور رہے۔ اتفاقاً مکہ میں ان دنوں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں، ہم دونوں میاں بیوی نے اس وبا کا بہانہ بنا کر بی بی آمنہ سے درخواست کی کہ وبا خطرناک ہو سکتی ہے، اس لیے بچہ ہمارے ساتھ ہی بھیج دیں۔ بار بار اصرار کرنے پر بی بی آمنہ راضی ہو گئیں۔ میں ایک بار پھر محمد کو اپنے گاؤں لے آئی۔ ہم بہت خوش ہیں کہ وہ پیارا بابرکت بچہ پھر سے ہمارے پاس ہے۔ شیما کی خوشی کی حد نہیں ہے، کبھی کھلاتی، کبھی پلاتی، لوریاں سناتی، گیت گا گا کر دل بہلاتی ہے۔ ایک دن محمد نے مجھ سے کہا، اماں میرے بہن بھائی کہاں جاتے ہیں؟ میں انہیں سارا دن نہیں دیکھتا۔ میں نے جواب دیا، وہ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ رسول اللہ نے ان کے ساتھ جانے کی خواہش ظاہر کی۔ رسول اللہ بھی اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ باقی انبیاء کی طرح رسول اللہ نے بھی بکریاں چرائیں۔ یہ حلیمہ بھید کھلا نہیں، یہ مقام چونو چرا نہیں، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے، تیری بکریاں جو چرا گئے۔ حلیمہ یہ باتیں کرنے کا مقام نہیں، نہ تم پر یہ راز کھلا ہے کہ وہ محمد اللہ کے رسول ہیں جو تیری بکریوں کو چراتے رہے۔ شیما بیان کرتی ہیں، محمد بکریوں کا ریوڑ چراتے تو بکریاں ادھر ادھر نہیں جاتی تھیں اور کمال محبت سے ان کے ارد گرد رہتی۔ حلیمہ رسول اللہ کو ذوالمجاز کے بازار میں لے کر آئی ہیں۔ ایک یہودی قیافہ شناس نے دیکھ کر کہا ہے کہ یہودیوں دوڑو، اس بچے کو پکڑو، یہ تمہیں جڑ سے اکھاڑ دے گا۔ بازار میں شور کی وجہ سے کسی کو اس یہودی کی آواز سنائی نہیں دی۔ اس سے پہلے کہ لوگ اس کی آواز پر اکٹھے ہوں، حلیمہ نے رسول اللہ کو چھپا لیا ہے اور فوراً گھر واپس لے آئی ہیں۔ وہ جس مقصد کے لیے بازار گئی تھیں اس کی پرواہ نہیں کی۔ ایک دفعہ یہودیوں کا گزر حلیمہ سعدیہ کے گاؤں سے ہوا تو ان کی نظر رسول اللہ پہ پڑی۔ یہودیوں نے حلیمہ سے پوچھا ہے کہ اس بچے کا باپ کدھر ہے؟ حلیمہ نے خطرہ محسوس کرتے ہوئے اپنے خاوند کی طرف اشارہ کیا اور کہا ہے، یہ اس بچے کا باپ ہے اور میں ماں ہوں۔ یہودی کہنے لگے،
اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم اسے قتل کر دیتے۔ حلیمہ سعدیہ بتاتی ہیں، محمد کے دوبارہ ہمارے گاؤں آنے کے کچھ سال بعد ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ دو نورانی صورت والے انسان سفید لباس پہنے ہوئے وہاں آئے۔ وہ محمد کو اٹھا کر پہاڑی کی طرف لے گئے۔ انہوں نے محمد کا سینہ چاک کیا۔ یہ دیکھ کر عبداللہ گھبرایا ہوا میرے پاس آیا، مجھے بتایا، اماں 2 آدمی قریشی بھائی کو اٹھا کر لے گئے ہیں اور انہوں نے اس کا سینہ کاٹ دیا ہے۔ میری تو جان ہی نکل گئی۔ دوڑتی ہوئی محمد کے پاس پہنچی، دیکھا تو وہ ٹھیک ٹھاک کھڑا ہے اور اس کی نظریں آسمان کی طرف ہیں، گویا کہ نورانی صورت والے جدھر گئے ہیں محمد ادھر ہی دیکھ رہا ہے۔ میں اور حارث دونوں پریشان ہوئے۔ محمد سے پوچھا تو اس نے کہا، سفید کپڑوں میں 2 آدمی میرے پاس آئے، مجھے اٹھا کر یہاں لائے اور میرا سینہ چاک کیا۔ میرے سینے سے کوئی چیز نکال کر باہر پھینک دی، میرا دل نکالا، ایک تشت میں رکھ کر پانی سے دھویا اور دل واپس میرے سینے میں رکھ دیا۔ میرے سینے پر ہاتھ پھیرا اور آسمانوں کی طرف اڑ گئے۔ اس سارے عمل میں مجھے ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ اس واقعے کو شق صدر یعنی اوپن ہارٹ پروسیجر کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ کی زندگی میں شق صدر کا یہ پہلا واقعہ ہے۔ ایسا ہی واقعہ معراج النبی کے وقت بھی پیش آیا۔ اس کی تفصیل پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی میں بیان کی جائے گی۔ حلیمہ سعدیہ اس صورتحال کے بارے میں بتاتی ہیں، میں نے محمد کی قمیص کا دامن اٹھا کر دیکھا تو زخم کا کوئی نشان نہیں تھا۔ میری جان میں جان آئی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے انہیں گلے لگایا اور ٹھنڈک حاصل کی۔ بار بار چومتی رہی اور چہرہ تکتی رہی، 100 بار خدا کا شکر ادا کرتی رہی۔ مجھے کچھ سوچ نہیں رہا تھا۔ میں اور حارث محمد کو گھر لے آئے۔ ہم پریشان تھے اور گہری سوچ میں تھے۔ میں نے حارث سے کہا، کہیں ہمارے قریشی بیٹے کو کوئی نقصان نہ پہنچے، بہتر یہی ہے کہ ہم اسے اس کی والدہ کے پاس واپس چھوڑ آئیں۔ میں اور حارث محمد کو لے کر مکہ گئے۔ بی بی آمینہ سے ملاقات کی اور انہیں کہا کہ ہم آپ کا بیٹا آپ کے پاس واپس چھوڑنا چاہتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ نے شق صدر کا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ ہمیں ڈر ہے انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ بی بی آمینہ نے کہا، اگر تمہارا خیال ہے کہ اس بچے پر کوئی آسیب یعنی جن بھوت کا سایہ ہے تو ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے۔ شیطان میرے بیٹے کے قریب بھی نہیں آ سکتا، یہ تو بہت ہی رحمت اور برکت والا بچہ ہے۔ بی بی آمینہ نے حلیمہ سعدیہ کو وہ واقعات بتائے جو بی بی آمینہ نے حمل کے دوران دیکھے۔ رسول اللہ کی پیدائش کے وقت ہونے والے غیر معمولی واقعات کا ذکر بھی کیا۔ بی بی آمینہ بتاتی ہیں، جب محمد پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے بارش کی طرح مجھ پر برسنے والے ہیں اور محمد کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب محمد پیدا ہوئے تو کسریٰ بادشاہ کے محل کی 14 برجیاں گر گئیں۔ ایران کے سب سے بڑے آتش کدے میں 1000 سال سے روشن آگ بجھ گئی، ہر طرف خوشبو پھیل گئی، بحیرہ سادہ یکا یک خشک ہو گیا۔ حلیمہ سعدیہ رسول اللہ کو بی بی آمینہ کے حوالے کر کے واپس اپنے گاؤں آ گئی ہیں۔ اب حلیمہ کے پاس رسول اللہ کی خوبصورت یادیں ہیں۔ رسول اللہ اپنی والدہ کے ساتھ مکہ میں رہنے لگے ہیں۔ شق صدر کا واقعہ رسول اللہ کے دوبارہ حلیمہ سعدیہ کے گاؤں آنے کے کچھ سال بعد کا ہے۔ اس میں مختلف روایات ملتی ہیں جن کے مطابق رسول اللہ کی عمر 4 یا 5 سال تھی۔ ایک روایت کے مطابق اس وقت رسول اللہ کی عمر 2.5 سال تھی۔ ابن سعد کے مطابق رسول اللہ کی عمر اس واقعے کے وقت 5 سال تھی۔ رسول اللہ تقریباً 5 سال حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے۔ فتح مکہ کے بعد حلیمہ سعدیہ اور حارث جیرانہ کے مقام پر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایمان لے آئے۔ ان کے جیرانہ آنے پر رسول اللہ نے اپنی چادر ان کے لیے بچھائی، ان کو
اس چادر پر بٹھایا اور کہا، یہ میری ماں حلیمہ ہیں، انہوں نے مجھے دودھ پلایا ہے۔ اپنے ہے پیار کا پھول ابھی کھلا ہی تھا، پیار کا پھول ابھی کھلا ہی تھا۔ رسول اللہ اب بی بی آمینہ کے پاس آ گئے ہیں۔ یہ 577 عیسوی کا زمانہ ہے۔ بی بی آمینہ کی زندگی اپنے بیٹے کے ارد گرد گھومتی ہے۔ اب انہیں اپنے بیوہ ہونے کا غم نہیں رہا۔ اب انہیں دن رات لمبے نہیں لگتے۔ عرب میں دوسرا تیسرا نکاح عام ہے۔ بہت کم عورتیں ہیں جو دوسرا یا تیسرا نکاح نہیں کرتی۔ بی بی آمینہ نے عبداللہ کی وفات کے بعد دوسرا نکاح نہیں کیا۔ بیٹا نظر آتا ہے تو سب پریشانیاں بھول جاتی ہیں۔ پیارا سا بیٹا گھر میں چلتا پھرتا نظر آتا ہے، اپنے دادا دادی چچاؤں پھوپھیوں سب سے پیار لے رہا ہے، اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے۔ رسول اللہ کے چچا حمزہ آپ کے ہم عمر ہیں۔ جناب حالہ سے عبد المطلب کی ایک بیٹی صفیہ بنت عبد المطلب بھی ہیں، جو رسول اللہ سے 2 سال چھوٹی ہیں۔ عباس بن عبد المطلب بھی ان بچوں میں ہی نظر آتے ہیں۔ حارث بن عبد المطلب کا بیٹا ابو سفیان رسول اللہ کا چچا زاد بھائی ہے، اور وہ بھی انہی بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے۔ بنی تیم کا عبد الکعبہ بن عثمان بھی رسول اللہ کے ساتھ کھیلنے والے بچوں میں شامل ہے۔ بی بی آمینہ کی زندگی خوشیوں سے اور محبت سے بھرپور ہے۔ پیارا بیٹا، اچھی عادتیں اور ماں سے محبت۔ بی بی آمینہ کے گھر میں بہار تو آنی ہی ہے۔ 1 سال خوشی خوشی پلک جھپکتے گزر گیا ہے۔ رسول اللہ کی عمر اب 6 سال ہے۔ بی بی آمینہ اپنے والدین کے شہر یثرب یعنی مدینہ منورہ جا رہی ہیں۔ رسول اللہ بھی ساتھ ہیں اور ان کی حبشی کنیز برکہ یعنی ام ایمن بھی۔ یثرب عبد المطلب کا بھی ننہال ہے۔ رسول اللہ اپنی والدہ کے ساتھ 1 مہینے سے یثرب میں ہے۔ مکہ میں پانی ایک نایاب شے ہے۔ یثرب میں رسول اللہ کو تالاب بھی نظر آئے ہیں۔ یہیں رسول اللہ نے پہلی دفعہ پانی میں اپنا عکس دیکھا ہے۔ رسول اللہ نے یثرب میں ہی تیرنا سیکھا ہے۔ یہاں رسول اللہ کی بچوں سے خوب دوستی ہے۔ ایک بچی کا نام انیسہ ہے، وہ بھی ان بچوں کے ساتھ کھیلتی ہے۔ یثرب میں بچے ایک مینار کی چوٹی پر بیٹھنے والے پرندوں کو وہاں سے اڑا کر خوش ہوتے ہیں۔ یہ ان بچوں کی تفریح ہے۔ یہ سب کچھ انسانی فطرت اور بچپن کے عین مطابق ہے۔ یثرب رسول اللہ کے لیے خوشی اور کھیل کود کے علاوہ بہت کچھ اپنے اندر رکھتا ہے۔ یثرب کے لوگ چمڑے سے جیکٹ، جوتے اور بچھونے کے گدے بناتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کپڑا بنانے کے لیے کھڈیاں بھی اپنے گھروں میں لگا رکھی ہیں۔ لوہے اور تانبے کے برتن بھی بنتے ہیں۔ یہاں رہنے والے یہودی چاندی اور سونے سے زیورات بناتے ہیں اور برتن بھی۔ یثرب میں رسول اللہ نے نفاست، باریکی اور ہنر مندی سے کام ہوتے دیکھا ہے۔ کھجوروں کے باغ اور انہیں پانی دینے کے لیے کنویں یثرب میں موجود ہیں۔ یہاں کھجوروں کے علاوہ سنگترا، امرود، سیب اور انگور عام ملتے ہیں۔ یہاں سبزیاں بھی وافر تعداد میں ملتی ہیں۔ گندم اور جو کا آٹا پیسنے کے لیے چکیاں بھی ہیں، جنہیں اونٹوں کے ساتھ چلایا جاتا ہے۔ تیل نکالنے کے لیے کولو بھی موجود ہے۔ رسول اللہ نے یثرب میں بہت کچھ مکہ سے مختلف دیکھا ہے۔ رسول اللہ یثرب میں رہتے ہوئے والدہ کے ساتھ اپنے والد عبداللہ کی قبر پر بھی جاتے ہیں۔ عبداللہ یثرب کے ایک گھر کے اندر دفن ہے۔ یثرب میں 1 مہینہ رہنے کے بعد بی بی آمینہ نے مکہ واپس جانے کا ارادہ کیا ہے۔ یثرب سے واپسی پر بھی یہ قافلہ بی بی آمینہ، رسول اللہ، کنیز برکہ اور 2 اونٹنیوں پر ہی مشتمل ہے۔ ایک اونٹنی پر سیدہ آمینہ اور دوسری اونٹنی پر رسول اللہ کے ساتھ ام ایمن سوار ہیں۔ قافلہ ابوا پہنچا ہے، جو یثرب سے 222 کلومیٹر جبکہ مکہ سے 264 کلومیٹر دور ہے۔ ابوا پہنچنے پر
بی بی آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ ابوا کا علاقہ 12 کلومیٹر لمبا اور 3 کلومیٹر چوڑا ہے۔ اس کے شمال میں ایک پہاڑ ہے اور جنوب میں تقریباً 500 میٹر تک سیاہ ٹیلے ہیں۔ یہ لوگ ابوا میں رک گئے ہیں۔ یثرب میں مچھر پائے جاتے ہیں اور یہاں آنے والوں کو بخار ہو جاتا ہے۔ بی بی آمنہ کو سردی محسوس ہو رہی ہے اور جسم کانپ رہا ہے۔ بی بی آمنہ کو بخار ہو گیا ہے۔ بخار تیز ہو رہا ہے جس وجہ سے بی بی آمنہ کی طبیعت بگڑ رہی ہے۔ برکہ بی بی آمنہ کی خدمت میں موجود ہے اور بیٹا اپنی والدہ کو اس حال میں دیکھ کر پریشان ہے۔ ابوا میں موجود حکیم بی بی آمنہ کا علاج کر رہے ہیں۔ علاج کی پوری کوشش کی گئی لیکن بی بی آمنہ کی طبیعت نہیں سنبھلی اور آپ اسی بخار میں اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں۔ ابھی ماں کے پیار کا پھول کھلا بھی نہیں تھا کہ مرجھا گیا ہے۔ قدرت آنے والے وقت کے لیے رسول اللہ کی تربیت کا اہتمام کر رہی ہے۔ مشکل ترین حالات میں بھی اپنے مالک کا شکر گزار بندہ ہو۔ آج ہم رسول اللہ کی زندگی کے حالات اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ وہ نبیوں کے سردار ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں۔ ہم ان کی کامیابیاں اور ان کی عظیم شخصیت کو دیکھتے ہیں۔ یہ احساس کہ 6 سال کا بچہ ماں اور باپ دونوں نہیں ہیں، اس زمانے کا سفر اور مشکلات، یہ سب سوچنا بھی آسان نہیں ہے۔ والد ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ ماں جس کا پیار ابھی ملا ہی تھا، رسول اللہ کو اپنی والدہ کے ساتھ رہتے ہوئے ابھی 1 سال ہی گزرا ہے کہ وہ بھی ساتھ چھوڑ گئی ہیں۔ گھر سے کئی دن دور، انجان راستہ۔ اگر کوئی واقف کار ہے تو برکہ، وہ برکہ جو ان کی کنیز ہے۔ برکہ کی عمر اس وقت 16 سال ہے۔ اسے بھی زندگی کی مشکلات کا اندازہ نہیں ہے۔ اب برکہ کی محبت اور وفاداری کا امتحان ہے۔ برکہ کے سامنے اپنے آقا کا کم سن بیٹا ہے۔ برکہ پر تو خود غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے۔ اتنی شفیق مالکن، اتنا خیال اور احساس رکھنے والی ذات کہاں سے آئے گی؟ کبھی بی بی آمنہ کو دیکھتی ہیں جو پرسکون اپنے مالک کے پاس حاضر ہونے کے لیے آرام کر رہی ہیں، کبھی اس خوبصورت بچے کو جس نے ابھی زندگی گزارنی ہے۔ برکہ نے ہمت دکھاتے ہوئے بڑی دلیری سے ان حالات کو سنبھالا ہے۔ بی بی آمنہ کو ابوا کے مقام پر دفن کر دیا گیا ہے۔ ابوا میں داخل ہوتے ہی دائیں ہاتھ پر ایک چھوٹی سی پہاڑی پر بی بی آمنہ کی قبر ہے جو دور چاروں طرف پتھر رکھے ہوئے ہیں۔ تو یوں بیان کرتی ہیں، رسول اللہ کے لیے اور صبر آزما تھا۔ رسول اللہ اپنی والدہ کی وفات پر روئے، خوب روئے، بار بار روئے، اپنی والدہ اور ان کی محبت کو یاد کر کے روتے رہے، اپنی والدہ کی قبر کے پاس بیٹھ کر روتے رہے۔ بی بی آمنہ کو دفن کرنے کے بعد مکہ کی طرف سفر شروع ہوا تو رسول اللہ واپس دوڑے۔ میں بھی رسول اللہ کے پیچھے پیچھے دوڑی۔ میں آوازیں دے رہی تھی۔ رسول اللہ اپنی والدہ کی قبر کے پاس جا کر رک گئے، ایک بار پھر رونے لگے۔ میں بے بس تھی۔ رسول اللہ کو دیکھ کر میں بھی روئی اور خوب روئی۔ میرے خدا، میں کیا دیر تک بی بی آمنہ کی قبر کے پاس بیٹھ کر روتے رہے۔ آخر کار خاموش ہوئے تو میں نے رسول اللہ کو ساتھ لے کر ایک دفعہ پھر مکہ کا سفر شروع کیا۔ برکہ کے لیے بھی یہ لمحے بہت مشکل ہے۔ ایک طرف مالکن کی
دیار غیر میں وفات تو دوسری طرف 6 سال کا کم سن بچہ جس نے اپنے والد کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ اس کم عمر میں برکا کے لیے یہ سب کچھ اتنا مشکل ہے کہ بیان سے باہر۔ ابھی ایک اونٹنی پر رسول اللہ اور برکا سوار ہے اور دوسری اونٹنی ساتھ ساتھ ہے۔ برکا کے نزدیک رسول اللہ کی حفاظت اور خیال کسی بھی چیز سے زیادہ اہم ہے۔ اونٹنی پر سوار ہوئے تو بھی رسول اللہ اپنی والدہ کے لیے رو رہے ہیں۔ ماں بھی کبھی کسی کو بھولتی ہے۔ بعد کے زمانے میں رسول اللہ جب کسی مہم کے سلسلے میں کبھی ابوا سے گزرتے، اپنی والدہ کی قبر پر رکتے اور وہاں ڈھیروں آنسو بہایا کرتے تھے۔ والدہ کی محبت رسول اللہ کو تمام عمر یاد رہی۔ برکا نے رسول اللہ کو سینے سے لگایا تو ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کی برسات ہے۔ برکا اور رسول اللہ ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں۔ برکا نے رسول اللہ کو ماں کی طرح سنبھالا ہے۔ انہیں لے کر کئی دنوں کا سفر طے کر کے واپس مکہ پہنچی ہے۔ یتیم اور مکہ کا سردار۔ مکہ پہنچنے پر عبد المطلب نے دیکھا ہے کہ برکہ محمد کو لے کر آئی ہیں۔ بی بی آمینہ ساتھ نہیں آئی تو انہیں کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زندگی کا تجربہ انہیں ساری داستان سنا رہا ہے۔ ابھی تو عبد المطلب کو اپنے بیٹے عبداللہ کی جدائی کا غم نہیں بھولا کہ بہو بھی راہیے ملک عدم ہو گئی ہیں۔ اب میرے پوتے کا کیا ہوگا؟ باپ کی کمی تو کوئی پوری کر نہیں سکا، ماں کہاں سے آئے گی؟ رسول اللہ کو دیکھتے ہیں تو آنسو نہیں رکتے۔ آنسو نہ رکیں تو پوتے کو تسلی کیسے دیں؟ اتنے پیارے پوتے کے لیے اتنے امتحان کیوں؟ والدہ کی وفات نے رسول اللہ پر جدائی اور غم کا احساس چھوڑا ہے۔ آپ خاموشی سے بیٹھے رہتے ہیں، کھیل کود میں اب کم ہی حصہ لیتے ہیں۔ یہ بھی ایک مشاہدہ ہے کہ یتیم بچے دوسرے بچوں سے ذہنی طور پر جلدی سمجھدار ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ ان کے مشکل حالات ہوتے ہیں جو والدین کے نہ ہونے کی وجہ سے دیکھنے پڑتے ہیں۔ یتیم بچے جذباتی طور پر بھی مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر ان سے کوئی پیار کا اظہار نہ بھی کرے تو ان کے چہرے پر ناگواری نہیں آتی۔ قدرت تو رسول اللہ کی صورت میں ایک اعلیٰ کردار کی تربیت کر رہی ہے۔ آنے والے مشکل مرحلوں کی ابھی سے تیاری ہے۔ اللہ کریم نے اپنے رسول کو صبر اور استقامت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ نبیوں کا سردار ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اللہ کریم نے اس کائنات کا سردار عبد المطلب کے گھرانے میں بھیجا ہے۔ اب تو زمانے کو یہ دکھانا ہے کہ اللہ کا محبوب ایسا ہے کوئی اللہ کے محبوب جیسا؟ رسول اللہ اب مکہ میں اپنے دادا کے ساتھ رہتے ہیں۔ برکہ یعنی ام ایمن کا بیان ہے کہ عام بچے جب سو کر اٹھتے ہیں تو ان کے بال بکھرے ہوتے ہیں، آنکھیں چپکی ہوتی ہیں اور چہرہ مرجھایا ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ جب سو کر اٹھتے تو چہرہ حشاش بشاش ہوتا اور بال بھی سنورے ہوا کرتے تھے۔ ام ایمن روایت کرتی ہیں، رسول اللہ نے بچپن میں کبھی عام بچوں کی طرح بھوک کی شکایت نہیں کی۔ برکہ ہی رسول اللہ کو نہلاتی دھلاتی ہیں، انہیں کپڑے پہناتی اور ان کی ضروریات کا خیال رکھتی ہیں۔ عبد المطلب نے خصوصی ہدایت دی ہے کہ میرے پوتے کی زندگی میں کوئی کمی نہ ہو۔ برکہ نے عبد المطلب کے گھر رہتے ہوئے رسول اللہ کی خوب خدمت کی ہے۔ رسول اللہ برکہ سے ماں کی طرح محبت کرتے ہیں۔ رسول اللہ کہا کرتے تھے، برکہ میری ماں ہے۔ رسول اللہ نے بعد کے زمانے میں کسی کو تانا دیتے ہوئے سنا، ایک شخص دوسرے سے کہہ رہا تھا، کالی ماں کے بیٹے۔ رسول اللہ نے غصے سے کہا، پیمانہ چھلک گیا۔ کسی سفید رنگ والی ماں کے بیٹے کو کسی کالے رنگ والی ماں کے بیٹے پر برتری نہیں سوائے تقویٰ کے۔ محمد سفید رنگ والی ماں کا بیٹا ہے اور اسے کالے رنگ والی ماں نے پالا ہے، وہ ان دونوں کا بیٹا ہے۔ عبد المطلب
جب مجلس میں جاتے ہیں تو رسول اللہ کو بھی ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ رسول اللہ اپنے دادا کی کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں جہاں سرداروں کو بھی بیٹھنے کی جرت نہیں ہوتی۔ عبد المطلب نے کبھی اس بات کا برا نہیں منایا۔ ایک دفعہ رسول اللہ اپنے دادا کی کرسی پر بیٹھنے کے لیے آگے بڑھے تو ان کے چچا نے انہیں روکا۔ عبد المطلب اپنے بیٹے سے ناراض ہوئے ہیں اور پوتے کو محبت سے اپنی کرسی پر بٹھایا۔ یقیناً رسول اللہ اس قدر اچھا برتاؤ رکھتے ہیں کہ کسی نے کبھی مجلس میں ان 8 سالہ بچے کی موجودگی پر اعتراض نہیں کیا ہے۔ روایت ہے کہ عبد المطلب نے خشک سالی کے دوران ایک دن اپنے پوتے کے نام کے وسیلے سے بارش کی دعا مانگی تو اللہ کریم نے بارش عطا کی۔ رسول اللہ کی آنکھوں میں تکلیف ہوئی ہے، مکہ کے طبیب اسے ٹھیک نہیں کر سکے۔ عبد المطلب انہیں عکاظ جو کہ مکہ سے 21 کلومیٹر دور ہے لے کر آئے ہیں۔ یہاں کے طبیب کے علاج نے بہت اثر دکھایا ہے اور تکلیف جاتی رہی ہے۔ رسول اللہ اس بات کو بعد میں بھی یاد کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ اپنے بچپن سے ہی بڑے ذہین ہیں۔ اگر ان کے خاندان کی کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو وہ لوگ رسول اللہ سے کہتے ہیں کہ اسے تلاش کریں۔ رسول اللہ ہمیشہ کامیاب لوٹتے ہیں۔ عبد المطلب سے کسی چرواہے نے آ کر کہا ہے کہ میرے اونٹ گم ہو گئے ہیں اور مجھ سے ڈھونڈے نہیں جا رہے، آپ محمد سے کہیں کہ میری مدد کرے۔ دادا کے کہنے پر رسول اللہ اونٹ ڈھونڈنے نکل پڑے ہیں۔ اس دوران شام ہو گئی ہے اور اندھیرا چھا گیا ہے۔ عبد المطلب پریشان ہیں کہ میرا پوتا پہاڑوں کے درمیان اکیلا ہے۔ اللہ کریم سے دعا مانگ رہے ہیں کہ میرا پوتا خیریت سے واپس آ جائے۔ رسول اللہ کو آنے میں دیر ہو گئی ہے تو پریشانی میں عبد المطلب کعبے کا طواف کرنے لگے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں کہ مالک میرا کم سن محمد مجھے واپس دے دے اور اپنے رحم سے مجھے سکون عطا فرما۔ رسول اللہ واپس آئے ہیں تو اونٹ ان کے ساتھ ہے۔ عبد المطلب نے آپ کو محبت سے گلے لگایا ہے اور کہتے ہیں کہ میرے بیٹے میں تمہیں کیا بتاؤں کہ میں تمہارے لیے کس قدر پریشان تھا۔ میں کسی کے لیے کبھی اتنا پریشان نہیں ہوا۔ خدا کی قسم اب میں تمہیں کسی کام کے لیے نہیں بھیجوں گا، نہ تم مجھ سے کبھی جدا ہونا۔ عبد المطلب نے قسم اٹھائی ہے کہ آئندہ محمد کو کبھی اکیلا باہر نہیں بھیجوں گا۔ دادا جان ان سے محبت بھی کرتے ہیں اور ان کا خیال بھی خوب رکھتے ہیں۔ عبد المطلب رسول اللہ کے بغیر کھانا نہیں کھاتے۔ عبد المطلب نے ام ایمن کو تاکید کی ہے کہ برکہ میرے بیٹے محمد کی پرورش میں کوتاہی نہ کرنا۔ اہل کتاب کا خیال ہے کہ میرا یہ بیٹا اس امت کا نبی ہوگا۔ عبد المطلب کا آخری وقت قریب ہے۔ انہوں نے ابی طالب کو بلایا ہے اور رسول اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے کر کہہ رہے ہیں کہ محمد کے ساتھ محبت سے پیش آنا، اس کا خوب خیال رکھنا، زندگی بھر اس کی سرپرستی کرنا، ہر دکھ تکلیف اور خطرے سے اسے بچانا۔ ابی طالب نے رسول اللہ کو محبت سے گلے لگا لیا ہے اور اپنے والد سے وعدہ کیا ہے کہ ایسا ہی ہوگا جیسا آپ نے کہا ہے۔ ابی طالب نے آخری سانسوں تک اپنا وعدہ نبھایا۔ عبد المطلب نے اپنی بیٹیوں کو بلایا ہے، لیٹے لیٹے انہیں گلے لگایا ہے اور ان کے ماتھے چومے ہیں۔ مکہ کی شان، بنی ہاشم کا سردار، یتیموں کا باپ عبد المطلب اپنے مالک سے جا ملا ہے۔ عبد المطلب نے 108 سال کی عمر میں 579 عیسوی میں وفات پائی۔ آپ کو حجون میں قصی کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ آپ کی وفات پر مکہ کے بازار کئی دن تک بند رہے۔ مکہ میں سوگ کا عالم ایسا تھا جیسے سب کا باپ دنیا سے رخصت ہو گیا ہو۔ عبد المطلب کے بعد زبیر بن عبد المطلب بنی ہاشم کے سردار بنے ہیں۔ زبیر کی وفات کے بعد ابی طالب بنی ہاشم کے سردار بنے۔ رسول اللہ 2 سال اپنے دادا کے ساتھ رہے ہیں۔ عبد المطلب کی وفات نے رسول اللہ کی ذات پر گہرا اثر چھوڑا ہے۔ آپ اپنے دادا جان کے جنازے کے ساتھ چل رہے ہیں اور غم سے رو رہے ہیں۔ رسول اللہ کو والد، والدہ اور دادا کے چلے جانے کا بہت غم ہے۔
سلامت رکھے آپ لوگ جو کوشش کر رہے ہیں سب کے لیے. اور میرے ایک بات کرنا تھا, آپ لوگ کون سا گروپ کے چیٹ میں آپ نے ڈالا ہے؟ اسی نہیں, آپ گروپ میں بھی اپلوڈ ہے, تو یہ میں نے ابھی یہ زوم میٹنگ کی چیٹ میں ہی میں نے ابھی لنک ڈالا ہے پہلی کلاس کا. آپ چیٹس میں دیکھیں سامنے شو ہو رہا ہوگا. یہ کب سے اسٹارٹ کیا ہے یہ جو میں ابھی ایک ویک ہوا تھا لاسٹ ویک, وہ انٹرنیٹ پرابلم کی وجہ سے کلاس نہیں ہو پائی تھی. اس سے پہلے ویک پہلی آج دوسری کلاس تھی. جزاک اللہ خیر. آپ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو سیرہ آپ لوگ کریں گے, تو یہ سارے جو ہے سیرت جی بالکل, پہلی کلاس آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. وہ حضرت آدم سے اسٹارٹ تھی, اب جس طرح ہسٹری چل رہی ہے تو اسی طرح ہماری کلاس چلے گی. بالکل. اب نیکسٹ کلاس میں اس سے آگے سلسلہ اسٹارٹ ہوگا. جی جی بسم اللہ. ایک بات اور بھی بولنا تھا, جو ٹائم لائن جو بتایا ہے نا وہ تھوڑا سے ٹھیک ہے, مطلب وہ یہ کوشش کی تھوڑا سا اور ٹائم لائن وغیرہ اگر بتا دیں گے کچھ کس میں نے اسٹیپ بائی اسٹیپ, وہ تھوڑا سا سمجھنے میں اور بھی آسان ہوگا. اور یہ بھی کوشش جی جی اچھی جی تھی, میں نے کافی اچھے سے اپنا کیا ہے. جی نیکسٹ میں انشاءاللہ ٹائم لائن بھی ایڈ کر لیں گے انشاءاللہ. جی فرینہ, آپ نے بات کرنی ہے, انمیوٹ کر لیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. اچھا سر, ایک بات کرنی تھی کہ جی جی پلیز. ایکچولی میرے پاس نا کچھ میں بکس دیکھ رہی تھی, تو میرے پاس ایک بک نکلی ہے, مطلب بک کے اسٹیکس میں سے نا, دیٹ جی از جی اباؤٹ عربی میں ہے, وہ عربی میں ہے, اور ان کے جو لکھنے والے ہیں وہ ہیں ڈاکٹر شوقی ابو خلیل, ٹھیک جی ہے. جی اور وہ ہیں دمشق کے, میرا خیال ہے بک ہے وہاں سے پبلش کی ہوئی, دارالفکر کے نام سے. جی اور جی بک کے اوپر وہ لکھا ہوا ہے اطلس السیرۃ النبویہ. اب اس کو میں نے کھول کے دیکھا ہے تو یہ تقریباً جو ہے نا یہ میپس شو کر رہی ہے جی تمام جی عرب کے, اور وہ کس طرح سے کر رہی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ٹائم بھی وہاں کی مطلب پوری جو جغرافی ہے وہ دکھا رہی ہے. پھر اس کے بعد جب مطلب مدینہ کے بعد مختلف جو غزوات ہوئے ہیں اور سرایہ ہوئے ہیں اور سارا کچھ, تو ان کی بھی میپنگ دکھا رہی ہیں کہ جی کس جی طرف گئے, کس قبیلے کے ساتھ کیا لڑائی ہوئی, اور ایروز کے ذریعے, اور باقاعدہ اس کی جو ہے نا میپنگ ہوئی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بک بہت زیادہ ہیلپ فل ہے. اگر سم ہاؤ آپ لوگ یہ کام کر رہے ہیں اور اس چیز سے کوئی ہیلپ لے سکتے ہیں, تو آئی ہیو دس بک, اینڈ آپ اس کو جو ہے نا مطلب اسے کسی طرح سے کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو یہ نیٹ کے اوپر بھی ان کی ویب سائٹ بھی ہے, فیکس بھی ہے, ٹیلی فون نمبر بھی ہے, تو نا یہ سب جی ہے. میں آئی تھنک دارالسلام والوں نے پبلش کی ہوئی ہے جہاں تک آئی ریمبر. یہ دارالفکر کے نام سے کچھ ہے, اور یو ایس جی اے, پٹسبرگ یو ایس اے کا اس کے نیچے وہ لکھا ہوا ہے, اس کا ٹیلی جی جی فون جی بھی جی ہے سارا. تو اٹ از اے گڈ بک. مجھے لگا عربک میں ہے تو مجھے نا تھوڑی تھوڑی, کیونکہ عربک سمجھ آتی ہے تو کہیں کہیں سے مجھے پتا چل جاتا ہے کہ کیا ہے, اور کہیں کہیں سے جو ہے نا اس کو ساروں کو میں کنیکٹ کر سکتی ہوں نا, دیکھ سکتی ہوں. تو اس لیے آئی جسٹ وانٹیڈ کہ اگر اس بک کو کسی طرح یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے تو پھر جو ہے نا آپ دیکھ لیجیے گا. جی جی تھینک یو سو مچ فار دس سجیشن. انشاءاللہ اس سے گو تھرو کرتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. تھینک یو جی, جزاک اللہ خیر. جی بارک اللہ فیک. جی شاورا, آپ انمیوٹ کر لیں. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں انڈیا سے بول رہی ہوں. جی جی آپ کا جو سیشن ہے وہ بہت مطلب سب کو فائدہ مند ہے اس میں بہت. جی لیکن کیا میں کچھ کوشچنس کر سکتی ہوں اس سیشن کے ریلیٹڈ؟ جی 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 پلیز پلیز. آج کا جو سیشن تھا نا ایکچولی مطلب ہم لوگ جو بھی سیرا دیکھتے ہیں تو مطلب اس کا سائیکولوجی اور اس کے اوپر ہم لوگ غور و فکر
کرنا شروع کر دے, بیکاز ابھی ہم لوگ جو ہے وہ IMS کے مشن کے اوپر ہے. تو مطلب اگر اس کو سوچ کے اور اگر ہم لوگ کچھ بھی ورک کرتے ہیں, جیسے کہ ابھی یہاں پہ اگر ہم لوگ دین اقامت, جیسے آپ اس میں بتایا ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ آگ میں جب ان کو ڈالا گیا تو وہ کس لیے, کیونکہ وہ یہی کام کر رہے تھے دین اقامت کا. لیکن یہاں کے لوگوں کو انڈیا میں ان کو سمجھانا بہت مشکل ہے, کیونکہ جیسے اگر کسی کو کہو تو وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان اتنا پکا نہیں ہے کہ اللہ ہماری ایسی مدد کر دے گا. مطلب جیسے وہ آگ میں کودے تو ان کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی, لیکن ہم لوگ اتنے اللہ کی طرف جھکے ہوئے نہیں ہیں کہ ہماری اللہ غیر مسلم کے آگے ہماری اللہ مدد کر دے گا. تو ایسے لوگوں کو ہم کیا جواب دیں؟ جی شعورا, تو اب میں آپ کا نام صحیح اسپیل کر رہا ہوں, شعورا؟ شعورا, ہاں شعورا. ہاں شعورا. جی تو بات ایسی ہے کہ وہ ایک حد تک ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کا آج کل کا مسلمانوں کا ایمان کا لیول ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر اب وہ آگ میں کودیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ جل جائیں گے. یہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ جو آج کل ایک مسلمان کا ایک لیول ہو چکا ہے, اگر اتنا ہی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والا لیول ہی ہوتا تو آج غیر مسلمس انسپائر نہ ہو رہے ہوتے, بلکہ وہ تو اسلام سے متنفر ہو رہے ہیں ڈیو ٹو مسلمس. کہ ایک مسلمان کو وہ کرتے دیکھتے ہیں تو وہ پورے اسلام کو ہی سمجھتے ہیں کہ پورا اسلام ہی ایسا ہے. تو ہم نے خود ہی اپنے آپ کو اتنا ان اٹریکٹیو اور اتنا ان افیکٹو کر لیا ہوا ہے کہ ہماری پرسنالٹی کسی کو اپیل ہی نہیں کرتی. تو کیوں آپ ہسٹری میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ کتنے لوگ جو تھے وہ جسٹ نبی پاک علیہ السلام کے کریکٹر سے اور پرسنالٹی سے انسپائر ہو کے اسلام قبول کر لیتے تھے, ان کے کریکٹرسٹک سے, ان کی ایٹریبیوٹ سے. لیکن آپ نے جب بھی کسی غیر مسلم سے بات کرنی ہے تو ان کو آپ نے یہی بتانا, اگر آپ نے مسلم سے بات کرنی ہے تو ان کو آپ نے اسی طرح سمجھانا ہے کہ جب تک اپنے ایمان کے لیول کو اس حد تک نہیں لائیں گے تو تب تک جو نبیوں کے ساتھ جو بھی واقعات ہوئے ہیں وہ تو حق سچ ہیں, اس میں تو کوئی شک و شبہ تو ہے نہیں. لیکن اس کے لیے اپنا ایمان کا لیول اور اپنی اسپرچویلٹی اور اللہ تعالیٰ سے کنیکشن, اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے محنت اور جد و جہد جب اس لیول تک پہنچ جائے گی, جب وہ اچیومنٹ ہمیں اسپرچولی طور پر مل جائے گی, تو تب ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ ایمان لیول جو نبیوں کا تھا اس کے جی. قریب. اور اگر آپ نے نان مسلمس کو سمجھانا ہے تو ان کو ابھی آپ کہہ بھی لیں گی تو سمجھانے کا بھی ان کو فائدہ بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ وہ آپ سے اگزامپل مانگ لیں گے کہ بتائیں, کہ وہ آپ کے مسلمانوں کو بتائیں گے کہ آپ کے مسلمز آج کل فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں, تو وہ آپس میں ہی ایک دوسرے کو کافر کافر کہتے ہیں, تو ہم ایک دوسرے کو کیا ہی کہہ لیں گے. تو آپ نے جب بھی ان کو بتانا ہے, ان کو بتانا ہے کہ اسلام میں کوئی خرابی نہیں ہے, جس اس کو پرفارم کرنے والے اس کو سیدہ نہیں کر رہے. اسلام میں یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اسپرچول طور پہ اللہ تعالیٰ سے اتنا کنیکٹڈ ہو جائے گا, اس کا ایمان کا لیول اتنا ہو جائے گا, تو ڈیفینیٹلی جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ حق سچ ہوں گی. اس کو پرفارم کرنے والے اس کو پرفارم نہیں ٹھیک طرح کر رہے. ورنہ کتنے لوگ جو ہیں انڈیا میں, پاکستان سے زیادہ مسلم کمیونٹی ہے, لیکن پاکستان میں بھی انسپائر نہیں ہو رہی ہوتی جو بھی مائنر کمیونٹیز ہیں, اور اسی طرح انڈیا میں بھی 40 کروڑ کے لگ بھگ قریب مسلم کمیونٹی ہے, لیکن وہ باقی لوگ نہیں انسپائر ہو رہے ہوتے. کیوں؟ ایک مائنورٹی کی جو سائیکالوجی ہوتی ہے وہ ہمیشہ اسی سائیکی میں رہتے ہیں کہ وہ مائنورٹی ہیں. جبکہ آپ دیکھیں تو 40 کروڑ اگر پورے انڈیا میں بھی ان کے الگ الگ جگہوں پر گروپس بنے ہوں تو وہ کتنے لوگوں کو ایسے ہی افیکٹ کر رہے ہوں گے. بس ایک کمیونٹی کی, اب جس طرح یہ IMS ہے تو اب انڈیا میں کافی ممبر جو ہیں وہ IMS نہیں جوائن کر پائے تھے. کیوں؟ ان کے کافی ایشوز آ رہے تھے کہ جس طرح واٹس ایپ میں کشمیر کے لوگ اسپیشلی کہ ان کے واٹس ایپ گروپس چیک ہوتے ہیں, ان کی چیکنگ ہوتی ہے کہ اس میں کوئی پاکستانی نمبر تو نہیں ہے. تو اس طرح کی پرابلمس بھی ان کو فیس کرنی پڑی تھیں. بیسیکلی IMS جو ہے وہ خالی واٹس ایپ پہ شیئرنگ کا نام نہیں تھا, جسٹ ایک نظریہ ہے, ایک مقصد ہے کہ ایکچوئل میں ایک سوچ بنانی ہے کہ ہم نے میسیجنگ کرنی ہے. ورنہ تو آپ دیکھیں کتنی دینی جماعتیں, تبلیغی جماعتیں تو موجود ہیں جو اسلام کا کام کر رہی ہیں. تو IMS ڈفرینٹ کیوں ہے؟ یہ ڈفرینٹ اس لیے ہے کہ
یہ جو میسیجنگ کا کام کر رہا ہے وہ ایک ڈفرینٹ وے میں کر رہا ہے. ڈفرینٹ وے میں اس لیے کر رہا ہے کیوں ہر جمعے کو مولوی صاحب بھی خطاب کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ لوگوں کو کیوں نہیں اپیل کر رہی ہوتی. تو آئی ایم ایس کے ذریعے لوگوں کی سائیکی کے مطابق ان تک پیغام پہنچانا ہے کہ اگر ان کو ویڈیو کی صورت میں ان کو اٹریکٹ کرتا ہے, ان کا ڈوپامین سیٹ ہوا ہے, تو ہم ان کے ساتھ ویڈیو شیئر کریں گے. اگر امیجز ان کو اٹریکٹ کرتی ہیں, اگر ان کو انسٹا پہ ٹک ٹاک پہ ریلز دیکھنے کا شوق ہے, تو ہم وہ ان کے ساتھ شیئر کریں گے. ایٹ لیسٹ ہوگا کچھ بھی نہیں اسٹارٹ میں, لیکن کبھی نہ کبھی ان کی سائیکی میں کوئی نہ کوئی بات کلک کریے. جسٹ 2-3 سیکنڈ ہی ہوتے ہیں کلک کرنے پہ, بعد میں لائف جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. تو بس فوکس کریں اور کوشش مت چھوڑیے گا. جی جی جی, جزاک اللہ خیر. جی بارک اللہ فیک. جی آصفہ, لاسٹ ٹائم آپ ٹرائی کریں, پھر ہم سیشن فنش کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. فائنلی اب آ رہی ہے آواز؟ ہاں, جی وہ جی میرے خیال میں ہینڈ فری کی وجہ سے ہی آواز نہیں آ رہی تھی. کیونکہ میں نے تو پہلی کلاس 10 کی تھی, تو دوسری تو اس سے بھی زیادہ پکڑ رہی تھی دل کو, ایسے جیسے نا مٹھی میں بند کر لیتی ہے. اور حقیقتاً جب یہ سوچا کہ اما ہاجرہ کس طرح سے بھاگی ہوں گی, تو لٹری وہ والی بات جو ہم پڑھتے تھے نا کتابوں میں, اس وقت وہ بالکل فیل نہیں آتی تھی جو اب کی بار میں آئی ہیں. تو یہ ہمارا واقعی بات ٹھیک ہے کہ نا آپ دیکھتے ہیں تو ہی آپ کا ڈوپامین نہیں ہے نا. سر ساحل بھی تو یہی بات کرتے ہیں. اور میں نے اپنی لاسٹ جو تھی وہ میں نے اپنے بیٹے کو دکھائی تھی, تو اس نے کہا کہ مما یہ تو کچھ بھی مجھے کتابوں میں نہیں ملا. ہی از 13. تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں سیکنڈ ٹائم جو آپ کی کلاس ہوگی وہ مجھے ضرور آپ دیجیے گا, میں اسے بھی سنوں گا. اس میں چھوٹی سی ایک اور جو میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اس میں نا بالکل تصویر دکھایا گیا ہے, شکل دکھائی گئی ہے نا, جب وہ ذکر کیا گیا قربانی کا حضرت اسماعیل کی. تو کیونکہ ہم اسلام میں تو یہ نہیں ہے نا, بچہ وہ فوراً یہ کوشچن کہے گا مما وہ ایسے تھے کیا. تو یہ تھوڑا سا مجھے بتا دیجئے کہ یہاں پر میں اسے کیا, کیونکہ یہ تو ویڈیو بنی ہوئی ہے اور وہ دیکھے گا بھی صحیح. جی یہ جسٹ ایک ڈیجیٹل میسیجنگ کا وے ہے. کیوں آپ کو بھی پتا ہے کہ ایک کوئی بھی مسلمان ہوگا تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ یا اس کا ایمان کا لیول تو وہ ہوگا کہ جو ایک اللہ تعالیٰ کو ہم غائب میں مانتے ہیں. تو اس پہ کافی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اس پہ کہ ان اسکالرس کی کیا رائے ہے, لیکن یہ ایک ڈیجیٹل وے ہوتا ہے میسیجنگ کرنے کا. تو نہیں میں سمجھ رہی ہوں, مجھے سمجھ آ رہی ہے. وہ میں اس کا جو مجھے پتا ہے کہ اس نے یہ کوشچن کر دینا ہے, تو میں چاہتی ہوں کہ میرے پاس اس کا ایک سالڈ آنسر ہونا چاہیے کہ میں اسے بتا سکوں کہ یہ یعنی یہ کس لیے ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے اس عمر میں آ کر اب پتہ چلا ہے کہ حضرت ابراہیم کے والد کا نام آزر نہیں تھا. اور کتنی کامن سینس ہے, ہم لوگ اپنا برین یوز ہی نہیں کرتے ہیں یا ہمیں سکھایا نہیں گیا تھا. تو یہ بہت ہی عجیب سا لگا مجھے کہ میں نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ حضرت ابراہیم کی دعا کیا تھی, اور اللہ تعالیٰ نے وہ دعا کیوں یعنی قرآن پاک میں بھی آ گئی اور اسے منع بھی نہیں کیا گیا, کیونکہ کافر ماں باپ کے لیے تو دعا نہیں کر سکتے نا. تو وہ جب حضرت ابراہیم نبی پاک کے یعنی آباء و اجداد میں سے ہیں, تو ان کے والدین بھی تو آباء و اجداد میں ہی شامل ہوں گے نا. تو ہم لوگ کتنے, میں سوری ٹو سے ڈفر ہیں, ویسے ہم سوری یہ بہت ہی عجیب ورڈ ہے, مگر ہیں ہم کہ ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ یہ ہوا کیسے ہوا ہوگا, کیوں ہوا ہوگا. ہم کوشچن ہی نہیں کرتے ہیں. ہمیں بکس میں جو کچھ دے دیا جاتا ہے ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے. اور یہ آئی ایم ایس جو ہے نا, یہ تو ایمانداری سے بلیسنگ ہے, اور اسپیشلی آپ لوگ جو ہیں مائنڈ بلوئنگ کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں برکت عطا کرے, آپ اسی طرح سے کرتے رہیں اور ہمیں نالج دیتے رہیں. ہم تو اب تک خالی رٹے لگاتے رہے ہیں اور بس پڑھتے, کچھ اس طرح سے نہیں ہمیں مل پایا جو ہمیں اب مل رہا ہے. تو میں اپنے بچوں کو یہ ضرور جی پچھلی بھی جی میں نے انشاءاللہ. باقی میں آپ کو یہ سیشن کے بعد نا ان باکس میں آپ کو آنسر سینڈ کر دوں کہ اپنے بیٹے کو کیا کہنا ہے. انشاءاللہ آپ کو سینڈ جی کرتا تھینک یو ہوں. جی اوکے, جزاک تھینک یو, اللہ السلام علیکم. خیر. جی اینی ون مور آپ میں سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو, نہیں تو ہم سیشن کو فنش کرتے ہیں. جی کشور آپ انمیوٹ کر لیں.
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम सलाम आपको रहमतुल्लाह। आवाज आ रही? जी 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 मैं जी 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 रियाद क्लियर है। से बोल रही हूँ, सऊदी अरेबिया से। मुझे मैं पूरा तो बिल्कुल नहीं देख पाई, जरा सा मिस हो गया था, लेकिन इतना खूबसूरत प्रेजेंटेशन था कि रियली आई डोंट हैव एनी वर्ड टू डिस्क्राइब। आपको थैंक्स कहने का। और फर्स्ट वाला भी मैंने नहीं देखा है, तो मैं चाहूंगी कि मैं भी और डॉक्टर साहब, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे सब देखें ये। तो अगर आप मुझे इनबॉक्स में दोनों की मतलब वो दे दें वीडियो, तो मैं इन सब बच्चों को दिखाऊं। जी जी बहुत ही अच्छा लगा। जी मैं चैट में जी, दोबारा ग्रुप का लिंक भी डाल रहा हूँ और वीडियो भी डाल रहा हूँ, आप काइंडली चेक कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। आइंदा भी इंशाल्लाह मैं आऊंगी, इसे कंटिन्यू करूंगी। और टाइमिंग इसकी एग्जैक्ट क्या है, जी कितने बजे से? जी सेम है, सैटरडे पाकिस्तानी 9 बजे। अच्छा अच्छा, ये 1 आवर का सेशन है? जी जी 40 1 मिनट आवर की होती है, तो फिर उसके बाद जस्ट डिस्कशन है, तो जस्ट एंड ओके ओके, जज़ाकल्लाह खैर। है। जी बारकल्लाह फीक। वही। जी तो मैंने चैट में ग्रुप का लिंक और फर्स्ट लेक्चर डाला, तो आप लोग चेक कर लीजिए, तो फिर सेशन को एंड करते हैं। तो सामने चैट पे क्लिक कीजिए, मैंने ग्रुप का लिंक और फर्स्ट सेशन का लिंक डाल दिया, तो आप लोग इससे चेक कर लें, फिर मैं सेशन को क्लोज करता हूँ। जी तो जज़ाकल्लाह खैर एवरीवन, आप सबके पार्टिसिपेशन का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे तो हम मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला आप सबको इस्तकामत दे और हमसे ऐसे ही दीन के काम लेते रहें और हमारी इस एफर्ट को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको इस्तकामत दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू।